ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور جشن آزادی کے حوالے سے جو شرعی طور پر معاملات ہیں، جن کے حوالے سے شریعت کا کوئی حکم لازم آتا ہو، انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم گفتگو ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں غلط فہمیاں ہوتی ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ سلسلے میں ان کی تصحیح کی جائے گی، اس کے حوالے سے حکم شرعی بیان کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اول تا آخر ساتھ رہنے کی نیت کر لیجئے۔ ہو سکے تو جو مدنی پھول، جو احکام مفتی صاحب بیان فرمائیں اس کو اپنے پاس نوٹ بھی فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور مرحبا کہتے ہیں سلسلے کے اندر۔ احکام شرعیہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے دریافت کریں گے، لیکن ایک آزاد وطن، ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے، اور شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ دونوں پر اگر غور و فکر کیا جائے گا تو ہمیں بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں ایسی ملیں گی کہ جو آزادی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف قوموں کے حالات کو بیان کیا ہے۔ قوم سمود، قوم صالح، قوم عاد کو بیان کیا، مختلف قوموں کے تذکرے بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ بنی اسرائیل یہ یہود و نصارہ ان کو کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ ان کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ یہی تاکہ چونکہ یہ قریب ترین قومیں ہیں، مسلمانوں کے دور سے بہت کم ان کا فرق ہے اور اب بھی یہ موجود ہیں، تو ان کے حالات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازشیں کی ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرا ہی واقعہ جو بیان کیا گیا ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد، وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 13ویں پارے کے اندر، 16ویں پارے کے اندر، 23ویں پارے کے اندر جگہ جگہ پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور اس میں ایک بات کو ذکر فرمایا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ نعمت یاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اب ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تم کو، یعنی ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دی جو تم کو بہت برا عذاب دیا کرتے تھے، بہت تکلیف دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑتے تھے،
اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے کہ اس نے تمہیں آل فرعون سے یعنی فرعونیوں سے آزادی دی، نجات بخشی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اللہ کی نعمت یاد کرنے کا ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں دردناک عذاب دیا کرتے تھے۔ پھر وہی مضمون موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک آزاد وطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو بیان فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے پر جو نعمتیں ہوئیں ان میں سے ایک نعمت یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اور فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اے میری قوم تم اس ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مشرق اور مغرب یعنی مصر اور جو فلسطین کے علاقے تھے ان کی مشرق و مغرب کے اندر سلطنت عطا فرمائی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت قرار دیا کہ ان کو ایک آزاد وطن ملا، ایک آزاد جگہ ملی جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکتے تھے۔ آل فرعون سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی جگہ مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکیں، کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں، اور یقیناً پاکستان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اسی سے ہمارے سامنے وطن عزیز کی آزادی کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ مقامات موجود ہیں جہاں پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، اور مکے سے بھی آپ کو شدید محبت تھی، مدینے سے بھی آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ مدینہ منورہ جانے کا مقصد کیا تھا کہ کفار، اگرچہ کہ آپ لوگ وہاں پہ غلام نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہو بھی نہیں سکتے، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پر غلام تھے، لیکن مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس لیے لے کے گئے تاکہ وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، کفار کو ظلم و ستم وہاں پر نہ کر سکے۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک آزاد وطن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ایک آزاد مملکت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو یاد کرنے یعنی یاد کرنے سے مراد جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ماشاءاللہ جو جواب عطا فرمایا اس میں حکم شرعی کی طرف اشارہ تو مل رہا ہے، لیکن ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے مختلف انداز ہیں، لیکن جشن آزادی کی تقریبات منعقد کرنا ایک جس طرح 14 اگست منائی جاتی ہے، اور اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ یعنی ہم کیا کہیں گے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، جشن آزادی منائیں؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ کی تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، لیکن ظاہر ہے کہ شکر ادا کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شکر جو ادا کیا جائے گا وہ اس انداز میں ہی ادا کیا جائے گا نا کہ جس نے نعمت کی ہے صحیح، ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بندہ مجھ پر انعام کر رہا ہے، مجھ پر نعمت کر رہا ہے، مجھے کچھ دے رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کے گھر پہ جو ہے نا وہ جا کے نقصان پہنچاؤں کہ تم نے میرے پر بڑا نعمت کی ہے، لیکن تمہیں فلاں چیز پسند نہیں ہے نا، تو میں تمہیں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، دیکھو میں تمہاری ناپسند کا کام کیسے کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو یہ شکر نہیں ہوگا۔ شکر ایسے ہوگا کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے آپ اس کے مطابق اس کو کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر کرنا یہ تو بندے کے لیے ضروری ہے، اور یقیناً جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ آزادی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اب اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے جو طریقے ہماری شریعت نے رکھے ہیں اس کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو اسی طرح تقریبات کا منعقد کرنا، 14 اگست کے دن جو ہے وہ مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شکر گزاری اسی انداز میں ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری قرار دی جائے، صحیح، نہ اس انداز میں کی جائے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری بنے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا
کہ ہم نے ان کو فلاں فلاں نعمتیں دی، مختلف قوموں کا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا، بہت سارے زمانوں کو ہلاک کر دیا کہ جن کو ہم نے زمین میں وہ قدرت دی تھی جو تمہیں قدرت نہیں دی۔ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کو عطا فرمائی۔ وہ پہاڑ کو چیر کر، قوم صالح جو ہے، صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، وہ پہاڑ کو چیر کر اس میں گھر بنا لیا کرتی تھی، اتنی طاقت ان کے اندر موجود تھی۔ جو قوم عاد تھی، ان کے قد قرآن پاک میں فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی طرح تو دوسرا کو پیدا نہیں کیا گیا، اتنے جسیم تھے، اتنے قوی تھے۔ لیکن اس طرح کی نعمتیں جو مختلف قوموں کو ملتی رہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجتا رہا، جو ان کے درمیان پہنچ کر انہیں دعوت حق دیتے رہے، دعوت توحید دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے، اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ آباد نہیں رہنے دیا، ختم کر دیا۔ لیکن پہلے کیا؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جو دعوت دیتے رہے۔ پھر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ یہ پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیتا ہے، نعمت دے کے آزماتا ہے کہ بندہ اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کرتا تو پھر قرآن پاک آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ یہ واقعات ملتے چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو یہ جو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وہ کیوں؟ اسی لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ جو نعمتیں میں نے تمہارے پر کی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا تم شروع کر دو۔ اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری نعمتیں برقرار رہیں گی، تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر جسے ادا کرنا ہے ویسے ادا نہیں کیا، تو پھر بنی اسرائیل کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ ان سے لے لی گئیں۔ حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں ان کو تمام کے اوپر فضیلت دی، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے زمانے کی جتنی قومیں ہیں اللہ نے سب پر تم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کو طاری کر دیا گیا۔ تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اسی انداز میں ادا کیا جائے گا جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے۔ تو آج ہمارے سامنے جو جشن آزادی کی صورت ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہنگامہ ہمارے یہاں مچا ہوتا ہے اور جس انداز میں ہمارے نوجوان بالخصوص، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، جس انداز میں وہ جشن آزادی کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نعمت کی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی عام دن کے اندر اگست سے پہلے آپ جو نافرمانیاں کرتے تھے اس میں آپ 100 گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدنگاہی سے منع فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ محبوب فرما دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ لیکن ہمارے یہاں جس انداز میں آپس کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، جو حلیہ بنایا جاتا ہے، جس انداز میں لباس پہن کر سامنے آیا جاتا ہے، اس میں کہاں نگاہوں کو کوئی نیچا رکھتا ہے، بلکہ وہ تو نگاہ اوپر اٹھانے کے لیے اس طرح کا معاملہ کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہا ہے، جس کے ذریعے اس کا شکر ادا کرنا ہے، آج اس کے برخلاف ہمارے یہاں چلا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ اس کو بیکورڈ باتیں کہی جائیں گی کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ شریعت مطہرہ کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہوگا، ورنہ اگر آپ اپنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ آزاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے گا میں فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن جب شریعت مطہرہ کی بات آئے گی، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو یہ میوزک بجانا، یہ دھما چوکڑی ڈالنا، جس انداز میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری خلاف شرع ہے۔ جشن آزادی منانا
جب شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو بالکل جائز، بلکہ مستحب بنے گا اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، ثواب ملے گا اس کے اوپر۔ لیکن جب آپ شریعت کے برخلاف چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر یہ ناجائز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والا بنے گا۔ تو اس لیے آزادی کی خوشیاں ضرور منانی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں اور شرعاً بھی محبوب ہے کہ نماز ادا کی جاتی ہے، شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا جشن آزادی کی نعمت بھی ایسی ہے کہ اس کے ملنے پر ہم شکرانے کی نماز ادا کریں، سجدہ شکر بجا لائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بلا شبہ جشن آزادی جو ہے، پاکستان کا آزاد ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو اب اس شکرانے کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، جس مقصد کے لیے ہمارے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے کہ اس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پرامن طریقے سے اس پہ عمل کیا جا سکے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نماز شکرانہ 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز اگر وہ شکرانے کے طور پہ ادا کرتا ہے تو اس میں بلا شبہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز کام ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ شکرانے کے طور پہ عبادت کرنا، یہ عمل اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا ثبوت احادیث کی روشنی میں بھی مل رہا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تفصیلی یہاں پہ کلام ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے، فرعون کو ہلاک برباد کر کے جب بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی، تو وہ دن تھا 10 محرم الحرام، اور بنی اسرائیل یعنی جو یہودی جو مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے، تو وہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کے دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں گفتگو ہوئی کہ یہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ جب دریافت فرمائی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہمیں بنی اسرائیل کو آزاد کیا گیا تھا، فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات نصیب ہوئی تھی، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پہ اس کو ہم روزہ رکھ کے مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا نحن احق یا نحن اولا بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اس معاملے میں کہ ہم اس کی موافقت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھو۔ تو یوں اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے، یہ ایک عمل کرتی آ رہی ہے صدیوں سے کہ وہ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برقرار رکھتے ہوئے اپنی امت میں اس عمل میں مزید کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ایک نجات ملی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، تو اس کا ایک شکرانے کا عمل بھی باقی رہے اور یہودیوں سے مخالفت بھی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9ویں تاریخ کا، وہ بعض روایتوں میں اس 10 کے بعد بھی ایک روزے یعنی 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ کے ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور نفس شکرانے کے طور پہ روزہ کا رکھنے کا عمل بھی پایا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ شکرانے کے طور پہ کسی جو نعمت ملی آزادی کی صورت میں، تو اس آزادی کے نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ایک روزہ رکھ کے منایا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی یوں نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، یا کوئی اور نیک عمل ایسا کرتا ہے جو خاص جشن آزادی کے حوالے سے وہ منانا چاہتا ہے، وہ شرعاً اس کو وہ لازم اور واجب بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل نماز شکرانہ ادا کی جا سکتی ہے۔ حضور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم حکم شرعی بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیک ورڈ گئے ہیں، ملی جو نغمے ہوتے ہیں جس کے اندر اشعار بھی اگر درست ہیں اس کو میوزک کے ساتھ پڑھنا۔ چند دن پہلے جگہ ہم بیٹھے تو وہاں پر انہوں نے
وہ کوئی میوزک چلا دیا تو ان کو جب منع کیا کہ اس کو بند کرے تو انہوں نے کہا یہ تو ملی نغمہ ہے، یہ تو پاکستان کا ہے. تو شاید لگتا ہے کہ شاید ان چیزوں کو بظاہر وہ لوگ تو نہیں لگتا کہ وہ میوزک کو ہی منع کرتے ہوں، لیکن اوور حال وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس پر ان کو کیوں کلام ہو رہا ہے کہ یہ تو میوزک ہے اور اس کے اندر ایک ملی نغمہ سنایا جا رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے کوئی اشعار ہیں اس کے ساتھ. تو کیا ایسا ہے کہ کوئی پاکستان کے ساتھ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر جو دیندار نظر آتے ہیں لیکن ان چیزوں کے اندر وہ بالکل اوائڈ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا یوم آزادی کے موقع پر کوئی اجازت مل جاتی ہے، رخصت ہے؟ اصل یہ ہے کہ موسیقی، مزامیر جو یہ ناجائز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چاہے ملی نغمے کے ساتھ ہوں یا نعت شریف کے ساتھ ہوں یا قوالی کے ساتھ ہوں تو مزامیر کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو اس حوالے سے اجتناب کرنا چاہیے. تو جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ جن جشن آزادی کا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے کاموں میں گزاریں، اور جو شریعت مطہرہ نے جن جن چیزوں کی گنجائش رکھی ہے تو ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جشن آزادی منائی جا سکتی ہے. لیکن ناجائز کاموں کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو موسیقی ایک ناجائز شے ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ ملی نغمے وغیرہ اشعار تو پڑھ سکتے ہیں. رہا معاملہ وہ اشعار کا، موسیقی پہ سارا کلام ہوا، رہا معاملہ اشعار کا. تو ہمارے یہاں جو سنائے جاتے ہیں ملی نغمے ان میں اکثر جو کلمات ہیں وہ بالکل جائز ہیں. اگر کوئی بغیر موسیقی کے، بغیر مطلب میوزک کے اگر گاتا ہے یا سنتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. جیسے مدنی چینل پر بھی پاکستان کے حوالے سے دعائے کلمات اور کچھ اس طرح کے جو ترانے ہیں باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں. جیسے پاکستان کا اپنا جو قومی ترانہ ہے اس میں پاکستان کی گویا سربلندی کے لیے، ترقی عروج کے لیے، اور اس کو زوال نہ لگے، یہ آزاد رہے، پاکستان زندہ باد، پائندہ آباد، یہ اس طرح کے کلمات کیا ہیں؟ یہ سب دعائیہ کلمات ہیں، بہت جامع کلمات ہیں. جو اشعار کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا، تو اشعار اکثر تو ہمارے یہاں جو ہیں وہ درست ہیں، اچھے ہیں، ان کے پڑھنے میں مسئلہ نہیں. لیکن جو بھی اس طرح کے قومی ترانے، قومی یا ملی نغمے ہوتے ہیں جن کو بغیر میوزک کے بھی پڑھنا ہے، تو اولاً کوشش یہ کی جائے کہ اس کو کسی مستند سنی عالم دین سے، مفتی صاحب سے آپ چیک کروا لیں. کیونکہ ہمارے یہاں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وطن کی محبت بالکل برحق درست ہے، لیکن اس طرح کے امور جو شامل ہو جاتے ہیں نا، پھر اس میں جیسے ایک جملہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے، سب جائز ہے، حالانکہ نہیں چلتا. یہ جو ہمارے اندر باطل و گمراہ نفس بیٹھا ہوا ہے، جس کو گمراہ مخاطی کہا جائے گا، وہ اس طرح کی باتیں ہمارے لیے جائز قرار دے دیتے کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے. تو آپ اس حوالے سے جب بھی اگر آپ اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اسلامی احکام ہی پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ملک پاکستان ہم نے اسلام ہی کے نام پر حاصل کیا، کیونکہ جو مقصد تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا وہ یہی تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر اس طرح کی کھلی آزادی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کو مشترکہ ہندوستان کے اندر بھی ملی ہوئی تھی، یعنی وہ بعد میں بھی ملنی تھی. اس طرح کے انداز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح ہمارے لیڈرز نے، ہمارے علماء اہل سنت نے کوشش کی، وہ کیوں کی تھی؟ وہ اسی لیے کی تھی نا تاکہ ہم اس ملک میں آ کر بحیثیت مسلمان ایک مسلمانوں والی زندگی گزار سکیں. دو قومی نظریہ مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہم یہاں آئیں گے تو ایک مسلمان جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اس انداز میں گزار سکیں. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں والی زندگی کے لیے آپ کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا، اس کے جاننے والوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ ایسے افراد کی طرف جا کے پوچھیں گے قرآن و سنت کی زندگی گزارنے کی جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جن کو حدیث کا لفظ بولنا نہیں آتا، جن کو سنت کا لفظ بولنا نہیں آتا. آپ ان سے جا کے کیسے قرآن جو ہے وہ یہ پوچھیں گے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کرنا ہے؟ تو اگر پاکستان کی جو بنیاد ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، اس مقصد پہ عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. وہ علماء اہل سنت کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. یہ ملک پاکستان علماء اہل سنت کی قربانیوں کا ثمر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اور مسلم لیڈرز کے ساتھ علماء اہل سنت کھڑے ہوئے تھے کہ جو چٹان کی طرح جمے ہوئے تھے. ہمارے بہت سارے علماء کے اقوال موجود ہیں کہ اگر محمد علی جناح صاحب ہٹ بھی گئے تو ہم کسی صورت پاکستان کے مطالبے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ ہٹے نہیں، لیکن ان کے اقوال موجود ہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الحمید بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پوری تحریکیں چلائی تھیں. کیونکہ ایسے افراد موجود تھے
اس زمانے میں کہ جو علم والے کہلاتے تھے لیکن انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں کھڑے ہو کر پاکستان کی مخالفت کی تھی. تو یہ علماء اہل سنت تھے کہ جو اس وقت مسلم لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین تھے کہ جو ان کی تحریک پر، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس تحریک کے اندر شامل ہوئے تھے اور نتیجہ ہمیں پاکستان کی صورت کے اندر حاصل ہوا تھا. لہذا اگر ہم اس نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان علماء کی طرف رجوع کریں، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے ملک کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، حالانکہ یہ ملک اللہ تبارک و تعالی کی کیسی نعمت ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی کروڑا کروڑ نعمتوں سے مملو ہے. یعنی کیا ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے، کیا چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جن مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ تمام کا تمام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، ہمیں شکر ادا کرنا تھا. ہم اگر شکر ادا کرتے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آج جو کروڑا کروڑ اربوں خربوں روپے کی معدنیات ہمارے اندر موجود ہونے کے باوجود ہمارا ملک مقروض کیوں ہے؟ ہم کیوں جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں؟ کیوں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے. جس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اگر آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں صرف برقرار نہیں رہیں گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کو مزید کروں گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے تمام کے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور ترقی ہو، ہمارے ملک کے اندر امن و سکون سلامتی ہو، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے احکام کو مانیں. آپ دیکھیں گے کہ ملک پاکستان جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہت ہی اہم ایک سوال ہے. حدیث پاک ایک جملہ ہے جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے. مفتی صاحب سے پوچھیں گے کیا حدیث ہے یا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی پوچھیں گے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. محمد شکیل قادری فالیہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاح اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یوم آزادی منانا بدعت ہے اور یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. جی، جشن ولادت پر ہم یوم آزادی کی مثال دیتے تھے کہ بھئی وہ کیوں مناتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس کو بھی بدعت کہہ کر. ویسے بہت مشکل ہے کہ کسی نے اس طرح کی بات کی ہو کہ یہ بدعت ہے. بہت بڑے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کہے گا تو، کیونکہ وہ لوگ کہ جو اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں کہ یوم جشن ولادت کو بدعت کہہ دیا جائے، اس بات کو وہ برداشت نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی بدعت سے مراد کیا؟ بدعت حسنہ، یعنی اگر اچھے انداز میں کیا جائے، جیسے مدنی چینل کر رہا ہے، جیسے الحمدللہ علماء اہل سنت کرتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کر رہی ہے. یہ بہت اچھی بدعت ہے، بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں جشن آزادی کو منایا جائے. ہاں، بدعت جو بدعت قبیحہ ہے وہ ہماری عوام کر رہی ہے، عوام کی اکثریت کر رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس طرح کی میوزک بجانا کہ جس سے چلنے والا بیچارہ پریشان ہو، بہت تکلیف، جو تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. فائرنگ کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا، یہ واقعی بدعت قبیحہ ہے. ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن نفس آزادی کو منانا، یہ بالکل شکر ادا کرنا، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا حدیث پاک کی روشنی میں، بالکل کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اور پھر یہ تو وہ بات ہے کہ عید الوطنی کہا جاتا ہے اس کو عرب دنیا کے اندر. عید الوطنی یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس دن آزادی حاصل ہوئی. تو اب وہ جو آزادی حاصل ہوئی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عید الوطنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو وطن کی آزادی کو عید کا نام دیا. ہم جشن ولادت کے دن کو عید کہتے ہیں تو بہت سو کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عرب شریف کے اندر جو ہے وہ یوم آزادی کو عید الوطنی کہا جاتا ہے اور وہ وہاں پر منائی بھی جاتی ہے، اس میں کسی کو انکار بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے جشن آزادی منانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بس شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر منائیں. شریعت. اچھا حضور، وطن کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے، اب وہ عجیب و غریب کانٹیکٹ میں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حب الوطنی من الایمان. اس کو بطور حدیث کے زیادہ تر ہم سنتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے حب الوطنی من الایمان. کیا ہے یہ حدیث پاک ہے یا قول ہے کسی بزرگ کا؟ اس کے حوالے سے کیا شریعت کا؟ دیکھیں، پہلی تو مختصر بات تو یہ عرض کر دوں کہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان نہیں ہے کہ حب الوطن من الایمان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر بات جو خوبصورت ہو اچھی ہو منسوب نہیں کی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان خوبصورت ہے, ہر فرمان اچھا ہے, لیکن اب ہر فرمان جو اچھا ہو اس کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا مضمون ٹھیک ہے. مضمون ٹھیک ہے, مضمون بھی میں ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے, بزرگوں نے, مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا, اب رہا وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان سے ہے یا نہیں ہے, تو ایک تو نفس محبت ہے, وطن سے ٹوٹ کر محبت ہوتی ہے, یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے, تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی تو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کرے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ, کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے, مکے سے جانے پہ مجبور کریں گے. تو علماء اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وطن سے محبت کی شدت کے اوپر دلالت کرتی ہے. جملہ اب مخرجیہم, کیا وہ مجھے مکہ مکرمہ سے جانے پہ مجبور کر دیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو مکہ مکرمہ کی محبت تھی اس کا اظہار تھا. اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے کر گئے, یعنی جب مدینہ منورہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف رک کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا, کہ تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری زمین ہے. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکے سے زیادہ مدینے کی محبت آپ کے دل میں ڈالے اور آپ کو محبوب بنا دیا گیا. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آتے کسی سفر سے واپسی میں, تو مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے, اور مدینے کی جب دیواریں آپ کو نظر آتی تھیں تو اپنی جو سواری ہوتی تھی اس کو ایڑ لگاتے تھے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھتا تھا, یعنی اور زیادہ اس کے اندر خوشی کا اظہار ہوتا تھا. تو وطن کی محبت اپنی جگہ پر ہے, وہ ہونی چاہیے. من الایمان, ایمان سے ہے. اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر بندے کے عزیز و اقربا موجود ہوتے ہیں, اس کے گھر کے افراد موجود ہوتے ہیں, خاندان کے افراد موجود ہوتے ہیں, تو وہاں پر اس کو ان افراد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آسان ہوتا ہے, وہاں کے فقراء کے اوپر صدقہ و خیرات کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ ایمان میں سے ہے. تو اس اعتبار سے وطن کی محبت یہ ایمان سے بن جائے گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ وطن سے مراد قبر ہے, یا بندے کا حقیقی مقام, مومن کا حقیقی مقام یعنی جنت ہے. تو قبر اور جنت کی جو محبت ہے اس کی محبت ایمان سے ہونا یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بندے کو قبر اور جنت سے محبت ہونی چاہیے. بہرحال وطن کی محبت اپنی جگہ پر, لیکن یہ جملہ جو ہے یہ حدیث پاک نہیں ہے. بولنا جائز ہے, بولنا جائز ہے, لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حدیث کے تحت یہ بھی فرمایا کہ حب الوطنی لا ینافی الایمان, جی, یعنی وطن کی جو محبت ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. صحیح. ایک مسلمان کو اپنے شہر سے, اپنے ملک سے, صوبے سے محبت ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر جو جہاں رہتا ہے وہاں پر رہنا, چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہے, تو اس ملک میں رہنا اگر وہ شریعت مطہرہ کے پاسداری کر رہا ہے تو بالکل اس میں حرج نہیں ہے. اور ایک وطن سے محبت ہی آدمی کو اس جگہ کی حفاظت پر ابھارتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو کسی جگہ سے محبت ہی نہ ہو تو دشمن کا اگر اس میں غلبہ ہوگا تو وہ سب سے پہلے وہی بھاگ جائے گا. صحیح. لیکن جس کو کسی جگہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کی اور اس جگہ کی سیفٹی, سیکورٹی, حفاظت کے لیے گویا جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے. تو اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کی جو افواج ہے, جو پاکستان کی سرحدوں پر ہم یہاں آرام سے ہیں, وہ وہاں پہ سردی گرمی ہر طرح کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ ان کو پاکستانی سرحدوں پر وہ بیٹھ کر دشمن کے مقابل ہیں, اسی وطن کی حفاظت کی خاطر ہیں. تو یوں وطن سے محبت ہونا ایک
ایمان کے منافی نہیں ہیں، اور وطن سے محبت ہوگی تو ہم جس جگہ ہیں وہاں رہ کر شریعت مطہرہ کی امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمات پہ عمل کر سکیں گے۔ ٹھیک، اچھا حضور، اس میں حب الوطنی من الایمان آپ نے پوری وضاحت فرمائی، کیا کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، حکومت ہے، تو وہاں پر بھی اس کے اوپر یہ آئے گا کیونکہ وہاں ہی پیدا ہوا، اتنے عرصے سے اس نے وقت گزارا ہے، تو کیا وہ وہاں رہ کر یہ جملہ بول سکتا ہے؟ دیکھیں، مسلمان کو ویسے تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مقام پہ رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسے جگہ پر رہنا کہ جہاں پر اسلامی احکام پر وہ عمل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم حکومت وہاں پر ہو، یہ جائز تو ہے، صحیح، لیکن اگر اسلامی احکام پر وہ عمل نہیں کر سکتا، اسلام کے اصولوں پر وہ عمل نہیں کر سکتا، وہاں کی حکومت کی طرف سے ان چیزوں پر پابندی ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا وہاں پر رہنا ہی درست نہیں ہوگا۔ اس پر لازم ہوگا کہ اپنی قدرت کے مطابق، یعنی اگر اس کے پاس استطاعت موجود ہے، قدرت موجود ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت اختیار کرے گا، وہاں سے وہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ ایسے مقام پہ اگر وہ رہ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس کی میں وضاحت کر چکا صحیح، کہ محبت کس بنیاد پر ہونی چاہیے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ایسے مقام پہ رہتا ہے کہ اگرچہ وہاں پہ حکومت غیر مسلموں کی ہے لیکن ایسا مقام ہے کہ ٹوٹل مسلمان ہیں اس علاقے کے اندر، وہاں پہ بڑے بڑے اولیاء کے مزارات ہیں، وہاں پہ علماء اہل سنت ایسے موجود ہیں کہ اس مقام پہ وہ رہ رہا ہے، اپنے اسلامی احکام پہ مکمل عمل کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو اگر اس بنیاد پر اس کو وہاں سے محبت ہوتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، ایسی محبت اس کو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک میسج بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے میوزک کے حوالے سے حکم شرعی بیان فرما دیا کہ جشن آزادی کا موقع ہو یا کوئی اور ہو، جائز ہی نہیں، سرے سے ہی منع ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک پروگرام ہوا، اس کے اندر بعد میں کنسرٹ وغیرہ میوزیکل جو بھی ہوتا رہا، لیکن شروع میں تلاوت اور نعت بھی پڑھی گئی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ معاملہ درست ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی تقریب اگر ہو رہی ہے اور اس کے ابتدا میں تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، تو جتنا حصہ اس تقریب میں جائز چیزیں ہوئیں، اچھی چیزیں ہوئیں، تو وہ اتنے اعتبار سے تو اچھی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب بعد میں اگر میوزک کا اس میں آغاز ہو جاتا ہے، میوزک پروگرام شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے مقام پر انسان جائے ہی نہ، یا اس موقع پر کہ جب نافرمانی والے کام شروع ہو گئے تو اب وہاں سے ایک مسلمان کو اٹھ جانا چاہیے۔ اچھا، پہلے سے پتہ ہے کہ میوزیکل کنسرٹ ہی ہے، یعنی اناؤنس ہی ہے کہ یہ فلاں چیز ہوگی، اس کی شروع میں تلاوت و نعت کر دی گئی، تو اب کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا، یہ کہ آپ جو ہے وہ سارا پروگرام آپ نے وہی کرنا ہے، جی جی، اور شروع میں آپ نے جو ہے یہ نعت اور تلاوت جو ہے وہ ایسا سے عام حالات میں تو نہیں ہوتا، لیکن آزادی کی تقریبات میں شاید ہوتا ہو۔ ہاں، نہیں ایسا ہوتا ہوگا، کوئی بعید نہیں ہے لوگوں سے اس طرح کے معاملات میں، تو بہرحال یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یعنی نعت اور تلاوت ہونی چاہیے، وہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن آگے کے جیسے مفتی صاحب نے بتایا وہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے اس طرح سے۔ اگر پتہ ہے تو بندہ وہاں جائے نہ، اور ایسا کیا بھی نہ جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ احکام کی طرف بھی آتے ہیں، بیجز لگائے جاتے ہیں، مختلف طرح کے مختلف انداز کے لگائے جاتے ہیں، پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں، اسٹیل کے بھی ہوتے ہیں، اور کاغذ گتے وغیرہ کے بھی بنے ہوتے ہیں۔ یہ لگانا، ان کو لگا کر نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا احتیاط ہے؟ حکم شرعی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو جیسے جشن آزادی کے حوالے سے بیجز ہو گئے، یا عید میلاد النبی کے حوالے سے بیجز ہو گئے، نالند شریف کا بیج ہوتا ہے، تو شرعی حوالے سے اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ چاہے کسی دھات کا بنا ہوا تھا یا کاغذ گتے کا تھا، یا جیسے دعوت اسلامی کی طرف سے اب یہ مفتی صاحب کا بھی لگا ہوا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تصویر بنی، اگر اس تصویر، اگر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، کسی کے چہرہ اس میں بالکل واضح ہے، تو ایسے تصویر والے بیج کو لگا کر اب نماز نہیں پڑھیں گے کہ اس میں کراہت پیدا ہوگی۔ تصویر والا لگانا بھی نہیں چاہیے، تصویر والا لگانا بھی نہیں چاہیے، کہ اس میں تصویر کی تعظیم ہے، اور تصویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں۔ رہا معاملہ نارمل، اگر بغیر تصویر کے دھات کے، کاغذ کے، گتے کے، اس طرح کے جو بیجز ہیں، اس کا لگانا جائز ہے۔ البتہ مرد حضرات کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو بعض مرد حضرات لاکٹ، چین والا لاکٹ ہوتا ہے، اور اسی میں جو لاکٹ ہے وہ پاکستان کا کوئی جھنڈا بنا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے، تو مرد کے لیے دھات کا استعمال، دھات والی چین اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ خواتین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔
ٹھیک ہے، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا. آخری سوال اور مختصراً جواب چاہوں گا. چہرے کو پینٹ کیا جاتا ہے. جب میں سلسلے کے لیے آ رہا تھا تو بہت سارے مطلب چہروں پہ لڑکوں نے اپنے پینٹ کیے ہوئے تھے، اور بعض عجیب و غریب حلیے میں، یعنی جس کو کہیں کہ مرغے کے جو بال ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بالوں کو اپنے سروں پہ ہرے اور سفید کلر کے لگا کے، کہ اولاً دیکھنے میں وہ عجوبہ لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو چہرے کا جو پینٹ ہے، اگر پینٹ اس طرح کا کیا گیا ہے کہ جس سے چہرہ بدنما ہو گیا، صحیح، بگڑا ہوا لگ رہا ہے، بھر دیا. وہ آدمی خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے تو اس کو لگے گا کہ جب میں صبح بغیر منہ دھلا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس سے اچھا لگ رہا ہوتا ہوں. تو عجیب و غریب انداز کا وہ فیس بنایا ہوا ہوتا ہے جس سے چہرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بدنما لگ رہا ہے. تو ایسا چہرے کو کرنا، چاہے اپنا یا کسی دوسرے کا چہرہ، یہ جائز نہیں ہے. البتہ جیسے بعض چھوٹے بچوں کے گال پہ ایک چھوٹا سا پاکستانی جھنڈا بنا دیا جاتا ہے، اسٹار بنا دیا جاتا ہے، جو دکھنے میں بھی بڑا بھلا اور پیارا سا لگتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وضو وغیرہ کے معاملات اپنی جگہ رہیں گے، چاہے پینٹ کرنا جائز ہو، جائز صورت ہو یا ناجائز صورت ہو، کیونکہ یہ پینٹ اس کا جو جرم ہے نا وہ تہ بنتی ہے. تو اس سے اگر کسی کا وضو نہیں ہے، اب وہ وضو کرے گا اور پینٹ لگا ہوا ہے تو کھال پہ پانی نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا. غسل فرض تھا تو فرض غسل نہیں اترے گا جب تک کہ اس پینٹ کو نہ چھڑایا جائے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج آپ نے جشن آزادی سے متعلق الحمدللہ حکم شرعی، احکام شریعت سنے. دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملک پاکستان کی قدر کرنے، اس اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.